السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں راہ عشق بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 14۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ساتھ ہی یہ بھی بتائیں آپ کس کنٹری کس شہر سے میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ایک ہفتے کا وقت گزر چکا تھا۔ اسے ایک ہفتے میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا تھا۔ زرین کے جو نوفل کو لے کر رائے بھی وہ تبدیل ہو رہی تھی، اور نوفل تو زرین کی محبت میں اللہ کے سامنے راتوں کو رویا کرتا۔ جازم نے اپنی دل کی بات سمیع خان کو بتا دی تھی، اور سمیع خان کے دل میں بھی یہی بات تھی، کیونکہ آبرو بالکل ایسی لڑکی تھی جیسی وہ اپنی بہو چاہتے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو وہ آبرو کا رشتہ مانگیں گے۔ مرجان کا خان حویلی میں آنا جانا بڑھ گیا تھا۔ وہ روز ان سے ملنے آتی تھی۔ اپنی ماں، اپنے باپ بھائی اور اپنی کزنوں سے۔ زلیخا بیگم خوش تھی کہ ان کے بچے خوش ہیں۔ زہرا بھی خود کو بہت خوش قسمت تصور کرتی تھی کہ اسے ارمان جیسا شوہر ملا۔ ارمان جانتا تھا وہ اپنوں کی ڈسی ہوئی ہے، مگر ارمان نے اسے ان سارے دکھوں سے باہر نکالا تھا اور ایک اچھی اور آزاد زندگی دی تھی۔ انابیہ اپنا غم آہستہ آہستہ بھول رہی تھی، اور اس کو یہ سب کچھ بھلوانے میں سب سے بڑا ہاتھ زیان خان کا تھا۔ وہ اسے روز سمجھایا کرتا تھا، اور وہ بھی زیان خان کی بات سمجھ جاتی تھی۔ زندگیاں اچھی چل رہی تھی۔ مراد نے اپنے طور سے اس رات والا واقعہ جاننے کی کوشش کی تھی، اور سب مرد حضرات ارسلان کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ جب ایک دن زرین پہاڑوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ زرین بہت خوش تھی اس دن اپنے گھر والوں کو یوں زندہ دیکھ کر، مگر وہ ایک بار بھی ملنے عالیہ بیگم سے نہیں گئی تھی۔ وہ شرمندہ تھی۔ اس کے باپ نے اسے جو بھی کہا وہ کیسے یقین کر سکتی تھی؟ اسے پتہ کروانا چاہیے تھا، مگر اس نے کچھ پتہ نہیں کروایا، اور وہ اپنے باپ کی باتوں میں آ کر ان سب کو مرا ہوا تصور کر چکی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی جب کوئی آ کر چپ چاپ اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ نظر موڑ کر جب اس وجود پر نظر ٹکی تو سانس رکنا کیا ہوتا ہے یہ زرین فرقان کو اس وقت پتہ چلا تھا۔ اس کے برابر میں اور کوئی نہیں، نوفل پاشا بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو اس نے سالوں پہلے دیکھا تھا۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا شخص معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ فتح کی چمک ہوتی تھی، آج وہ نہیں تھی۔ وہ ایک ہارا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو گھمنڈ ہوتا تھا وہ کہیں دور رہ گیا تھا۔ یہ تو ایک الگ ہی نوفل پاشا تھا۔ زرین کو پتہ تھا کہ اسے ایک دن ان سب کا سامنا کرنا ہے، اور اس رات مرجان کی باتوں نے اس کے دل میں گہرا اثر کیا تھا۔ وہ پوری رات سوچتی رہی، اور نتیجہ اس نے یہی نکالا کہ اگر وہ بھی اس کی جگہ ہوتی تو اس وقت وہی کرتی جو اس نے کیا تھا۔ کیونکہ انسان ایک حد تک اپنی صفائی دے سکتا ہے، اور صفائی بھی انسان تب دے سکتا ہے جب سامنے والا سننے کے ارادے میں ہو۔ جب سامنے والے نے اپنے کان ہی بند کر لیے ہو تو صفائی دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور یہی بات زرین فرقان کو اس رات پتہ چلی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ زرین اس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل اس کی آواز سننے کو مچل رہا تھا۔ وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی، مگر اس کے کان صرف نوفل پاشا کی آواز سننے کو بے قرار تھے۔ جب اس نے اپنی بات کرنا شروع کی، کیسی ہو تم؟ اور اس کے یوں سوال کرنے پر بے ساختہ زرین نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی شخصیت کے ساتھ اس کی آواز بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ بھاری غرور والی آواز، اپنے آگے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والی۔ یہ وہ آواز نہیں تھی۔ اس کی آواز میں شرمندگی تھی، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ الحمدللہ، زرین نے جواب دیا، اور پھر ان دونوں کے درمیان خاموشی کا راج تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر خدا پاک کی قسم اس رات میں نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ اس رات تو مجھے خود بھی نہیں پتا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں غصے میں تھا، پھر مجھے جوس دیا گیا۔ جب میں نے وہ پیا تو میرا سر گھوما۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو تم اس حالت میں میرے سامنے تھی۔ ابھی میں رات کا واقعہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا جب تم نے مجھ پہ یہ الزام لگایا کہ میں نے وہ بولتے ہوئے آگے رکا۔ زرین نے شرمندگی سے اپنی نظر جھکا لی۔ نوفل آگے نہیں بول پا رہا تھا۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میری نیت تمہیں لے کر کبھی غلط نہیں تھی، لیکن ہاں ایک بات ہے جو میں دل سے کہنا چاہتا ہوں۔ جو میں نے تمہارے لیے محسوس کیا وہ آج تک میں نے کسی لڑکی کے لیے محسوس نہیں کیا تھا۔
تمہیں کسی اور کے ساتھ جب دیکھتا تھا تو جسم میں آگ لگ جاتی تھی، کوئی تمہیں دیکھتا تھا تو دل کرتا تھا کہ اس کی آنکھیں نکال دوں۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ شاید سادگی میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے، یہ بات مجھے تم سے ملنے کے بعد پتہ چلی، ورنہ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ سادہ سی برقع پہننے والی بہن جی ٹائپ لڑکیاں ہوتی ہے، مگر تمہیں دیکھ کر اس چیز کا اندازہ ہوا کہ انسان خوبصورت چیز ہمیشہ چھپا کے رکھتا ہے، اور خوبصورتی نمائش کے لیے نہیں ہوتی، اور جو نمائش کے لیے ہو وہ خوبصورت ہی نہیں بلکہ لالچ ہوتی ہے۔ میں نے کئی لڑکیوں کو دیکھا ہے جو خود کی نمائش کرتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ وہ اس طرح کا لباس پہنیں گی تو لوگ ان کی تعریف کریں گے، لوگ ان کو سراہیں گے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے، مگر شاید وہ یہ بھول جاتی ہے کہ ایسے لباس پہننے میں کوئی آپ کی طرف متوجہ تو ہو سکتا ہے، مگر کبھی عزت کی نظروں سے آپ کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ایسی نظروں میں ہوس ہوتی ہے، عزت نہیں۔ وہ بولتے ہوئے زرین کو حیران کرتا جا رہا تھا۔ زرین یک ٹک اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ میں نے تمہیں جب دیکھا تھا تو مجھے تم سے الجھن ہوئی تھی، لیکن کہتے ہیں نا، کتاب کا کور دیکھ کر کبھی اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے اندر دیکھنا چاہیے، اور پھر جب تمہارے ساتھ وقت گزرتا گیا تو پھر پتہ چلا کہ تم سب سے مختلف ہو۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں جو بھی کچھ کہا، مجھے پتا ہے تم ایسی لڑکی نہیں ہو جو لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، لیکن میں شرمندہ ہوں اپنے ان الفاظوں پر۔ اور اگلے ہی پل وہ زرین فرقان کے سامنے ہاتھ جوڑ چکا تھا، اور زرین فرقان تو پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ نوفل پاشا اس کے سامنے یوں ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار ہوگا۔ زرین کچھ نہیں بول پا رہی تھی، وہ بس نوفل کو دیکھتی رہی اور پھر اتنا ہی بولی، میں نے سالوں گزارے ہیں اپنے گھر والوں کے بغیر، میں نے سالوں تکلیف میں گزارے ہیں، میں نے در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، میں اپنی زندگی کا مشکل وقت دیکھ چکی ہوں، میرے ساتھ جو غلط ہوا مجھے انصاف چاہیے۔ میں آپ کی بات پہ یقین کرتی ہوں کہ آپ نے وہ سب نہیں کیا، مگر جس دن آپ میری اصلی مجرم کو میرے سامنے لے آئے، میں اس دن آپ کو دل سے معاف کر دوں گی۔ میری اتنی سی شرط ہے کہ میرے مجرم کو آپ سامنے لے آئے، آپ کو معافی مل جائے گی۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں سے اٹھنے لگی جب نوفل پاشا کی باتوں پر اس کے پاؤں آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ ٹھیک ہے زرین، میں وعدہ کرتا ہوں میں اس کو ڈھونڈ کر آپ کے سامنے لاؤں گا، لیکن اس دن آپ مجھے معافی کے ساتھ اپنی زندگی بھی میرے سپرد کر دیں گی۔ جتنی زندگی اب بچی ہے آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، اور اس دن آپ مجھے خود پر پورا اختیار دیں گی اور مجھ سے نکاح کریں گی، جو کہ نوفل پاشا کو زرین فرقان سے عشق ہو گیا تھا، اور یہ عشق میرے دل میں میرے اللہ نے ڈالا ہے۔ میں نے پاک محبت کی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے میرا اللہ مجھے میری پاک محبت کی منزل نکاح تک ضرور لے کے جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور چمک تھی، مگر زرین نے اپنی نظریں جھکائی اور بہت ہمت کر کے وہاں سے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اب نوفل پاشا کو زرین فرقان کے مجرم کو ڈھونڈنا تھا، اور پھر زرین فرقان کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مگر ارسلان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن مراد نے اس رات اپنی پارٹی میں جتنے بھی لوگ کام کر رہے تھے سب کو بلایا تھا۔ سب لوگ زیان، جازم، نوفل مراد کے سامنے موجود تھے۔ اب ایک ایک کر کے سب مجھے یہ بتاؤ کہ اس رات تم سب لوگ کیا کام کر رہے تھے۔ مراد کی رعب دار آواز تو سب لوگ اپنی جگہ پر لیٹ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ مراد نہیں دوبارہ اپنا سوال کیا تو چند لوگ اپنا کام بتانے لگے۔ زیان کا وکیلوں والا ذہن چل رہا تھا، سب لوگ پر اعتماد طریقے سے جواب دے رہے تھے۔ ہاں، تھوڑا گھبرا گئے تھے، کیونکہ ان کے لیے یہ سب نیا تھا کہ اتنے سالوں بعد اس رات کا واقعہ کوئی پوچھ رہا ہے۔ مگر زیان نے ایک چیز محسوس کی تھی کہ وہاں پر دو لوگ تھے جن کے چہرے پر پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ وہ کمرہ اے سی والا تھا، تو اس اے سی والے کمرے میں ان لوگوں کو پسینہ کیوں آ رہا تھا؟ اس کا شاطر دماغ چلتا جا رہا تھا۔ ابھی جازم اور مراد ان سے باتیں پوچھ ہی رہے تھے جب زیان نے سب کو باہر جانے کا کہا، سوائے ان دو لوگوں کو چھوڑ کر۔ نوفل پیچھے کرسی پر بیٹھا ساری باتیں سن رہا تھا، جیسے کہ اس کو یقین ہو کہ مجرم تک پہنچنے میں ان لوگوں میں سے ہی کوئی ایک مدد کر سکتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک نہیں دو تھے۔ زیان ان دو لوگوں کے سامنے آیا اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل کو کھولنے لگا۔ ہاں تو بھائی، تمہاری بیوی اور 3 بچے ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہو، بس اسی کام پر گھر چلتا ہے، اور اگر تمہاری یہ نوکری چلی جائے اور تمہیں جیل ہو جائے تو پھر تمہاری بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ زیان خان سینے پر ہاتھ باندھے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی بات سن کر اس کے قدموں میں گڑ گڑانے لگا۔ جازم مسکرا کر زیان خان کو دیکھ رہا تھا۔ نوفل بھی اتنے عرصے میں زیان خان کو سمجھ چکا تھا، البتہ مراد بالکل حیران تھا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، مگر نوفل نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اور بھائی، تمہاری تو نئی شادی ہوئی ہے نا؟
لیکن اگر تمہاری بیوی کو یہ پتہ چل جائے کہ تمہارا افیئر باہر چل رہا ہے، پھر تمہارا باپ تو تمہیں دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دے گا، کیونکہ وہ تو تمہارے باپ کے بھائی کی بیٹی ہے، اور اس کے ساتھ کچھ بھی تم نے غلط کیا تو تمہارا باپ تو تمہیں دربدر چھوڑ دے گا اور سونے پہ سہاگا۔ تمہارے باپ کو اور بیوی کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو خود کو تمہاری پہلی بیوی سمجھ کے بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس کو یہ پتہ چل گیا کہ تمہاری دوسری بیوی ہے اور تم نے پہلے سے شادی کی ہوئی ہے، پھر یا اللہ یہ تو بہت غلط ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا تمہارا بھائی؟ وہ مصنوعی حیران ہو کر کہہ رہا تھا۔ اب دونوں لوگ ہی زیان خان کے قدموں میں تھے۔ وکیل بننے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس لوگوں کے راز موجود ہوتے ہیں، اور وہ راز بھی موجود ہوتے ہیں جو لوگ اپنے تک ہی رکھتے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا، مگر یہ شادر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جنہیں وکیل کہا جاتا ہے۔ چلو شاباش، اب جلدی سے بتا دو کہ اس رات کیا ہوا تھا، ورنہ زیان خان نے انگلی اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا تو وہ لوگ طوطے کی طرح ایک ایک سچ بتاتے گئے، اور اس سچ کو سنتے ہی نوفل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے پتا تھا کہ ان سب میں ان لوگوں کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے، مراد کو بھی شک تھا، مگر اب وہ یقین بدل گیا تھا۔ چلو پھر آگے کا گیم پورا کرتے ہیں، جازم آنکھ مارتے ہوئے نوفل کو کہہ رہا تھا، چلتے ہیں۔ وہ چاروں اس کمرے سے نکل چکے تھے۔ وہ لوگ اس ہوٹل میں آئے ہوئے تھے جہاں سے لوگوں کو بلایا گیا تھا نوفل کی پارٹی میں کام کرنے کے لیے، مگر ان چار لوگوں کو دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنی نظریں نہیں جھکا پا رہی تھی۔ چاروں ہی ایک سے بڑھ کر ایک تھے، مگر افسوس کی بات چاروں ہی کسی نہ کسی کی محبت میں گرفتار تھے۔ چاروں کے دل پہ لڑکیاں راج کرتی تھی، کیونکہ نوفل پاشا کے دل پہ صرف زرین فرقان کا راج تھا۔ اس نے نہ کبھی زرین کے علاوہ کسی کو اس دل میں آنے کی اجازت دی تھی، نہ اب دینے کی ہمت رکھتا تھا۔ جازم خان کے دل پر آبرو ہاشم کا راج تھا، اور آبرو ہاشم اپنی چیزوں کو شیئر نہیں کرتی، اور یہ تو اس کی محبت تھا۔ اور سب سے آخر میں زیان خان، جس کے دل پر انابیہ پاشا نے دستک دی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ زارا کے علاوہ اس سے کوئی بھی لڑکی پسند نہیں آئے گی، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ تو زارا سے شاید محبت نہیں کرتا تھا، بس وہ ایک وقتی جذبات تھے جو زارا کے لیے زیان خان کے اندر ابھر رہے تھے۔ اسے انابیہ کے ساتھ اچھا لگتا تھا۔ اسے آج تک کسی لڑکی کے ساتھ ایسا احساس نہیں ہوا جیسا انابیہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ اس سے بات کرتا تو اپنی پریشانیاں بھول جاتا۔ وہ لڑکی وقت کی ماری ہوئی تھی، ورنہ دل کی بری نہیں تھی، یہ بات زیان خان بخوبی سمجھ چکا تھا۔ اس لیے زیان خان نے اپنے دل میں انابیہ پاشا کو بسا لیا تھا، اور اب یہ کہا جائے کہ زیان خان کے دل پر انابیہ پاشا کی حکومت کرتی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ چاروں اپنی مثال آپ تھے، اور ان کے پاس اپنے ٹکر کی لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ کچھ دن بعد مراد زلیخا بیگم کے گھر گیا تھا، اس کے ساتھ وہ اور لوگ بھی موجود تھے۔ جب زلیخا بیگم نے ان کو صحن میں بیٹھنے کا کہا اور زائرہ کو کہا کہ زرین کو بلا کے لائے، تو وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کمرے کے اندر چلی گئی۔ زرین کو نہیں پتا تھا کہ باہر کون ہے، اس لیے وہ چپ چاپ باہر آ گئی۔ جب سامنے سب لوگوں کو بیٹھا دیکھا تو ایک پل کے لیے وہ اپنی جگہ پہ اسٹل ہو گئی۔ سامنے اس کی ماں عالیہ بیگم موجود تھی، انہی کے ہی ساتھ اس کی بہن مہر تھی، اور مہر کی گود میں ایک بچہ جو مہر کا ہی تھا، اور مراد کی گود میں ایک بچہ وہ بھی انہی کا ہی تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی۔ عالیہ بیگم نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ جلدی سے آگے بڑھی اور اس سے سینے سے لگا لیا۔ زرین بھی خود پہ ضبط نہیں کر پائی اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئی۔ اس کی ماں اسے سینے سے لگائے بس چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے آنسو اور روانگی سے بہتے جا رہے تھے۔ مہر بھی آگے بڑھی اور ان دونوں کو گلے لگانے لگی۔ یہ منظر وہاں پر موجود سب لوگوں نے دیکھا تھا۔ زلیخا بیگم بخوبی عالیہ بیگم کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی۔ کافی دیر بعد وہ سب ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ زرین اپنی ماں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگی، مگر عالیہ بیگم نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ مجھے معاف کر دے امی، مجھے یوں بابا کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ مجھے سچ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ جب تک میں آپ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتی، تب تک مجھے ان کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن امی، مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اور میں نے ان کی باتوں میں یقین کر لیا، اور اتنے سال میں آپ لوگوں سے دور رہی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لوگ زندہ ہیں۔ مجھے معاف کر دیں امی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر آنسو بہا رہی تھی، مگر اس کے آنسو تب تھمے جب اس کی ماں نے اسے فرقان صاحب کا انجام بتایا۔ تمہارے باپ کو اس کے گناہوں کی سزا مل گئی۔ جوئے میں بہت بڑی بازی کھیل رہا تھا اور ہار گیا۔ ان لوگوں نے پیسے مانگے تو وہاں سے بھاگ گئے، مگر ان لوگوں نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ جب پیسوں کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو ان لوگوں نے انہیں جان سے مار ڈالا اور ان کے جسم کے اعضاء نکال کر بیچ دیے۔ اور تم جانتی ہو وہ لوگ کون تھے؟
زرین نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ فرقان کے وہی دوست تھے جن کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتا تھا۔ انہی دوستوں نے ہی اسے چیر پھاڑ کر پھینک دیا۔ ہر دوست مخلص نہیں ہوتا، ہر اچھے سے بات کرنے والا دوست نہیں ہوتا، اور ہر وقت ساتھ رہنے والا بھی دوست نہیں ہوتا۔ دوستی تو وہ ہوتی ہے جو بغیر لفظوں کے جتائی جائے۔ جو لفظوں میں جتائی جاتی ہے وہ دوستی نہیں، دوستی نظر آنے والی چیز ہے۔ جو باتوں میں آپ کو اپنا دوست کہے وہ دوست نہیں ہوتا۔ جو آپ کو اپنی عادتوں سے، اپنی اچھائیوں سے متاثر کرے اور وہ حقیقت میں آپ کے ساتھ مخلص ہو، وہی آپ کا دوست ہے۔ برے راستے میں آپ کا ساتھ دینے والا یا آپ کو برے راستے پر لے جانے والا آپ کا ہرگز مخلص دوست نہیں ہو سکتا۔ جس کو آپ اپنے گناہ بتائے تو آپ کو روکنے کے بجائے شاباشی دے، وہ کبھی مخلص دوست نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو ایسا سانپ ہوتا ہے جس سے ہم لوگ خود پالتے ہیں اور وہ سانپ ہمیں ایک دن ڈس دیتا ہے۔ مخلص دوست وہی ہے جو آپ کو گناہوں سے روکے، جو آپ کو برے کاموں سے روکے، اور اگر آپ اس سے کوئی گناہ بتا بھی رہے ہیں تو وہ آپ کی اصلاح کرے اور آپ کو ان کاموں سے باز رکھے۔ وہ آپ کا مخلص دوست ہوتا ہے، اور مخلص دوست قسمت سے ملتے ہیں۔ یہ قسمت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، اور زرین ان کی باتوں کو سمجھ چکی تھی۔ واقعی میں ایسے لوگ قسمت سے ہی ملتے ہیں۔ فرقان صاحب نے جو اس دنیا میں بویا تھا، اس دنیا میں ہی انہوں نے کاٹ لیا۔ اپنے باپ کا سن کر اسے بہت افسوس ہوا تھا، مگر وقت میں اتنے زیادہ زخم دیے تھے کہ یہ زخم اسے ان زخموں سے کم لگ رہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی۔ عالیہ بیگم نے زلیخا بیگم سے شکریہ ادا کیا تھا کہ اتنے سال انہوں نے ان کی بیٹی کا خیال رکھا، اور عالیہ بیگم نے کہا تھا کہ وہ ان کی بھی بیٹی ہے، تو زلیخا بیگم روتے روتے مسکرانے لگی۔ تب تک ظاہرہ چائے وغیرہ لے کر آئی تھی۔ جب عالیہ بیگم نے اسے کہا کہ وہ حویلی چلے تو اس نے صاف طور پر منع کر دیا تھا، مگر عالیہ بیگم کا اصرار تھا۔ زرین نے انہیں سمجھایا تھا کہ وہ وہاں پر نہیں آ سکتی۔ اسے جب تک حقیقت نہیں پتہ چل جاتی وہ تب تک اس حویلی میں قدم نہیں رکھے گی۔ اور پھر مراد نے زرین کو کل اسکول کے بعد ملنے کا کہا تھا، کیونکہ زرین کا ظاہرہ کے ساتھ اسکول جانے کا ارادہ تھا۔ زرین نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ پوری رات زرین کو نیند نہیں آئی تھی، وہ بس مراد کی باتیں سوچے جا رہی تھی۔ مراد نے اسے کہا تھا کہ تمہیں حقیقت کل پتہ چل جائے گی اور پھر تمہارا جو فیصلہ ہوگا ہم سب کو منظور ہوگا۔ مگر زرین یہی سوچ رہی تھی کہ اگر نوفل سچ میں بے قصور ہوا تو کیا وہ نوفل سے شادی کرے گی، کیونکہ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اور اس نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی اور اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوا تو وہ خود اس سے شادی کرے گی۔ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اور ویسے بھی وہ تو اس سے محبت کرتی تھی، اور اگر محبوب بے قصور نکل آئے تو اسے تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ دوسری طرف زیان نے انابیہ کو آج اتنا کہا تھا کہ وہ اس کے متعلق کچھ الگ خیالات رکھتا ہے، تو انابیہ تھوڑی حیران ہوئی اور پھر پوچھنے لگی کہ کیا مطلب؟ تو زیان خان نے اتنا ہی کہا، کیا تم اس گاؤں کی سردارنی بننا چاہو گی؟ اس کی اس بات پر انابیہ حیران ہو گئی۔ دیکھو تم سردار حویلی کی بہو بننا چاہتی تھی، لیکن میں تمہیں خان حویلی کی بڑی بہو بنانا چاہتا ہوں، اور میں سردار ہوں تو میری بیوی سردارنی ہوگی۔ دیکھو تمہارا رتبہ کتنا بڑھ جائے گا۔ انابیہ اس کی بات سن کر خفکی والا منہ بنانے لگی۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے رتبے کی لالچ ہے؟ ہاں مجھے پہلے تھی مگر اب نہیں ہے۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولی تو زیان خان تھوڑا سا گڑبڑا گیا۔ وہ واحد لڑکی تھی جس کے سامنے زیان خان گڑبڑا جاتا تھا، اور پھر گڑبڑاتے ہوئے اتنا ہی بولا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تمہیں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ یہ محبت ہے، پیار ہے، یا پھر عشق، مجھے نہیں پتا، مگر جو بھی ہے بہت شدت سے ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ انابیہ نے اپنی پلکیں جھکائی، جس کا صاف طور پر جواب تھا کہ وہ قبول کرتی ہے، اور زیان جازم کے دل کی بات اچھے سے جانتا تھا۔ یعنی دونوں لڑکیوں کا اسی گھر میں آنا پکا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ یعنی اب انابیہ کو زیان خان کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا اور آبرو کو جازم کے نصیب میں۔ آدھی رات کو زرین گھبرا کر نیند سے اٹھی تھی۔ اس نے خواب دیکھا تھا، بہت بھیانک خواب۔ اس نے دیکھا کہ نوفل اس کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ گڑبڑا رہا تھا، معافی مانگنا چاہتا تھا۔ زرین کے سامنے اس نے اپنی سچائی کھول کے رکھ دی تھی، اور پھر وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا، مگر زرین سنگ دل بنی اس کی کوئی بات نہیں سن رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے التجا کر رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ تڑپتا رہا، اور جب نوفل کی حقیقت زرین کے سامنے آئی تو وہ بے قصور ہے۔ زرین شرمندہ تھی اور وہ نوفل سے معافی مانگنے جا رہی تھی جب اسے پتہ چلا کہ وہ کوما میں ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں پتہ کہ اسے ہوش کب آئے گا، اور زرین وہیں ساکت رہ گئی۔ وہ روئے جا رہی تھی، بہت زیادہ۔
وقت نکل گیا تھا اس کے ہاتھ سے، وہ اس کو معاف کرنا چاہتی تھی مگر نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اسے حقیقت نہیں پتہ تھی۔ جب حقیقت پتہ چلی تو وہ شخص کوما میں جا چکا تھا اور زرین گھبرا کر نیند سے جاگی تھی۔ شکر تھا کہ یہ خواب تھا، اگر یہ حقیقت ہوتی تو زرین ہرگز برداشت نہیں کر پاتی۔ زرین نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، پھر بولنا شروع ہوئی۔ کیوں اس کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ نہیں، وہ میرا مجرم ہے، اس نے غلط کیا ہے میرے ساتھ، مگر کیوں یہ دل اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے؟ کیوں میرا دل مجھے گواہی دے رہا ہے کہ وہ بے قصور ہے؟ مگر اس رات اس نے میری عزت خراب کی تھی، مگر اس کی باتوں پہ یقین ہے، اس کی باتوں پہ اعتماد ہے۔ میرا دل مجھے کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا، مگر اس کو تکلیف میں دیکھ کر یہ دل کیوں تڑپ رہا ہے؟ کیوں اس کے لیے دعا مانگنے کو دل کر رہا ہے؟ 4 سال میری زندگی کے ضائع کر دیے اس شخص نے، پھر بھی یہ دل اس کے نام پہ کیوں دھڑکتا ہے؟ مجھے نوفل پاشا سے نفرت ہے، مگر یہ دل محبت کی دہائی کیوں دے رہا ہے؟ زرین فرخان نوفل پاشا سے نفرت کرتی ہے، وہ خود کو یقین کروا رہی تھی، مگر اس کا دل حقیقت بول رہا تھا، جب وہ دیکھ کر بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ اور حقیقت یہ تھی کہ زرین فرخان کو نوفل پاشا سے محبت ہے، اور حقیقت اس کے لبوں تک آ گئی تھی۔ اسے کل کے دن سے خوف آ رہا تھا، کل حقیقت اس کے سامنے آنی تھی، اور اگر وہ بے قصور ہوا تو وہ نظریں کیسے ملائے گی؟ وہ اسی کشمکش میں تھی۔ جب فجر کی اذانیں ہونے لگی، وہ نماز کی نیت سے اپنا بستر چھوڑ کر وضو کرنے چلی گئی تھی۔ وہ اب یہی دعا کرنے والی تھی کہ اللہ اس کو اتنی ہمت دے کہ کل وہ نوفل کا سامنا کر سکے۔ دوسری طرف نوفل کا حال بھی زرین سے مختلف نہیں تھا، وہ مطمئن تھا اور کل کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ مراد نے اسے بتا دیا تھا کہ کل وہ زرین کو سب کچھ بتا دے گا۔ نوفل جانتا تھا کہ زرین حقیقت جان کر حیران ہو جائے گی، مگر حقیقت اسے بتانی تھی، اور وہی حقیقت جان کر نوفل بھی حیران ہوا تھا، مگر وہ زرین کی حیرانی سوچ رہا تھا۔ کل کا انتظار بے صبری سے سب کو تھا، اور بالآخر چاندنی سورج کو جگہ دے دی تھی۔ چاندنی نے سورج کو جگہ دے دی تھی اور خود اپنے گھر کو روانہ ہوا تھا، اور بالآخر زرین اس جگہ پر پہنچ چکی تھی جہاں پر مراد نے اسے بلایا تھا۔ زرین وہاں پہنچی تو مراد جازم، زیان، آبرو، انابیہ، مرجان، ارمان، نور بانو، زرار پاشا، عالیہ بیگم، مہر، سمی خان، زلیخا بیگم اور زائرہ موجود تھے۔ اسے تو لگا تھا کہ صرف مراد آئے گا، مگر یہاں سب لوگ موجود تھے، مگر اس کی نظریں تو کسی ایک وجود کو ڈھونڈ رہی تھی جو وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ قدم بقدم ان کے پاس آتی ہے جب مراد نے اس کے سامنے لیپ ٹاپ کیا اور ایک ویڈیو چلا دی۔ اس ویڈیو میں جو مناظر چل رہے تھے ان کو دیکھ کر زرین کے پیروں تلے جیسے زمین کسی نے کھینچ لی ہو۔ سامنے دیکھا جا سکتا تھا کہ آئلہ ایک ویٹر کو اپنے پاس بلا رہی ہے، اور پھر جوس میں اس نے کچھ ملا دیا اور اس ویٹر کو کہا کہ یہ نوفل کو دے دے، اور پھر وہ ویڈیو وہیں پر ہی ختم ہو گئی۔ زرین کی سانس رکنا شروع ہو گئی تھی، سب لوگ بھی حیران ہو کر وہ ویڈیو دیکھ رہے تھے، اور پھر دوسری ویڈیو کھولی گئی جہاں پر ایک شخص اس کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا، اور وہ شخص اور کوئی نہیں، وہی لڑکا تھا جسے زرین سخت ناپسند کرتی تھی، وہی فلم ایکٹر جو اس سے فری ہونے کی کوشش کرتا تھا، اور پھر چند پل بعد وہ واپس نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا جا سکتا تھا کہ نوفل اپنے قدموں پہ نہیں چل پا رہا تھا۔ 2 بیرے اسے سنبھالتے ہوئے کمرے کے اندر لے جا رہے تھے۔ دروازہ کھول کر ان دونوں نے نوفل کو اندر کی جانب کر دیا اور پھر وہاں سے واپس مڑ گئے، اور پھر ویڈیو ختم ہو چکی تھی، یعنی اس کا دل جو اسے گواہی دے رہا تھا وہ سچ تھا۔ نوفل پاشا بے قصور تھا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو خود سازش کا شکار ہوا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور ویڈیو چلی جس میں ایک لڑکی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ بری طریقے سے جلا ہوا تھا اور وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آواز وہ اچھے سے پہچان گئی تھی، وہ آئلہ تھی، مگر اس کی آواز میں ایک درد بے بسی شرمندگی تھی۔ وہ غرور تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا جب اس ویڈیو میں وہ بولنا شروع ہوئی، یہ سب میں نے اور عاقب نے مل کے کیا تھا، آپ کے اسی ایکٹر کا نام تھا، مجھے پتا تھا نوفل میرا نہیں ہو سکتا، مگر میں اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بھری محفل میں مجھے صرف اس 2 کوڑی کی لڑکی کے لیے ذلیل کر دیا، میں ذلت کا حساب لینا چاہتی تھی اور مجھے اس لڑکی سے بھی بدلہ لینا تھا۔ عاقب نے بھی میرا ساتھ دیا تھا، ہم لوگ اس لڑکی کو اتنا ڈرانا چاہتے تھے اور اتنا بدگمان کرنا چاہتے تھے کہ وہ سب الزام نوفل پہ لگا دے اور میڈیا میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں، جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا تھا، وہ بدگمان ہو گئی تھی، مگر ہم نوفل کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے اور وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے
دو تین اور کوششیں کی مگر کچھ ہاتھ نہیں آیا، لیکن شاید معصوم لوگوں کے ساتھ غلط کرنے کی سزا ہم لوگوں کو مل گئی ہے۔ عاقب نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا جب اس کی گاڑی کا بہت برا حادثہ ہوا تھا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ چکا، اور مجھے میرے حسن پر بہت غرور تھا۔ میرے ایکس بوائے فرینڈ نے میرے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ میں اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ شاید ہمارے گناہوں کی سزا یہی تھی۔ میں معافی مانگنا چاہتی تھی تم دونوں سے، مگر مجھے تم لوگوں کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اور پھر کچھ وقت بعد میں نے نوفل کو ٹی وی میں دیکھا اور مجھے لگا کہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتی ہوں، مگر وہ کراچی میں نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے نوفل موجود تھا، اور وہ دن آج کا ہے۔ آج میں نے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ سب میں نے اور عاقب نے مل کے کیا تھا۔ ان سب میں نوفل کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اور ویڈیو بند ہو چکی تھی۔ زرین پتھر کی ہو کر وہیں گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ مرجان آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگی۔ اس کے ساتھ یہ سب ان دونوں نے کیا تھا۔ اس میں نوفل کا کوئی قصور نہیں تھا۔ آج زرین کو احساس ہو رہا تھا، وہ جب بھی دل میں نوفل کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی مگر وہ پیدا نہیں ہو پا رہی تھی، بلکہ نفرت کی جگہ محبت لے رہی تھی۔ اس کو فکر ہو رہی تھی، اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ اس کے لیے بد دعا کرنا چاہتی تھی مگر لبوں سے دعا ہی نکل رہی تھی۔ آج اسے احساس ہوا کہ اللہ نے اس کے لیے نوفل کو چنا تھا۔ نوفل بے قصور تھا، اسی لیے اللہ نے اس کے دل میں نوفل کے لیے برائی نہیں بلکہ اچھائی ڈالی تھی۔ اس کے لب بد دعا کے لیے کھلتے تھے مگر لبوں سے دعا نکلتی تھی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی کچھ نہیں ہونے دیتا، اور اس چیز کا اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ اس نے آس پاس نظر گھمائی مگر نوفل کہیں بھی نہیں تھا۔ اس کی نظریں بس نوفل کو ہی ڈھونڈ رہی تھیں جب ایک دم سمیع خان کا موبائل بجنے لگا اور اکمل رازق کا نام جگمگا رہا تھا۔ اکمل رازق کی بات سن کر وہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر سب کو فوراً حویلی چلنے کا کہا۔ سب نے پوچھا نوفل کہاں ہے، مگر انہوں نے کہا کہ وہ کسی کام سے گیا ہے، آ جائے گا۔ سب لوگ جب حویلی پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر سب لوگ اپنی جگہ پر ٹھہر گئے۔ سامنے صوفے پر ایک وجود بیٹھا تھا۔ جب اس وجود کی نظر ان سب پر پڑی تو مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور ان کے گلے لگ گیا، مگر اصلی حیرت کے پہاڑ تو ان پر تب ٹوٹے جب سیڑھیوں سے ایک لڑکی اترتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی گود میں ایان تھا، اور معجزات ہوتے ہیں اس بات پر اس دن سب لوگ ایمان لے آئے تھے۔ سامنے ارسلان اور اسمارا کھڑے تھے۔ ان دونوں کو یوں دیکھ کر سب لوگ اپنی جگہ پر سٹل ہو گئے تھے۔ ارسلان کا تو سب کو پتا تھا کہ وہ زندہ ہے، مگر اسمارا؟ ابھی وہ لوگ کچھ پوچھتے کہ نوفل داخلی دروازے سے داخل ہوا اور سامنے اپنے بھائی اور بھابھی کو دیکھ کر بے ساختہ آگے بڑھا اور ارسلان کے گلے لگ گیا۔ ارسلان نے اسے زور سے گلے لگایا اور پھر دونوں بھائیوں کی آنکھوں سے آنسو ہو گئے۔ ان سخت اور رعبدار مردوں کو سب لوگ روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ لوگ یوں ہی تھے جب اکمل رازق کی آواز ان کے کانوں تک آئی، بھائی اب حقیقت تم لوگوں نے جاننی ہے یا نہیں؟ وہ سمیع خان کو آنکھ مارتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اب آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ آگے کا ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگا۔ اب حقیقت آخر کیا تھا، سسپینس، یہ ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، اپنا خوب سارا خیال رکھے، اچھے سے روزے کرے، خوب ساری دعائیں مانگے، خوب ساری عبادت کرے۔ میرے چینل کو سبسکرائب اب تک نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لے، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔